مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ایک بار پھر ہم سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ابتدا میں ناظرین ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں ناظرین، ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ نہ کرے ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کسی مصیبت میں ہم گھر جائیں تو بعض اوقات ہم اتنے بکھلا جاتے ہیں اور اتنا سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ پھر ہم اپنی پریشانی کا شکوہ دوسروں کے آگے کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کے آگے ہم اپنی پریشانی کا، اپنی تکلیف کا، اپنی مصیبت کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ زندگی میں نشیب و فراز یہ آتے ہیں، اتار چڑھاؤ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی کے دن بھلے تو کبھی کی راتیں بھلی، کبھی کے دن بڑھے تو کبھی کی راتیں بڑھی۔ تو یہ غم، پریشانی یہ یاد رکھیے، یہ زندگی میں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ یوں سمجھیے کہ ہمارے ساتھ ایسے وابستہ ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زندگی کے موڑ پر ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، تکلیفوں کا۔ اللہ نہ کرے اگر آ جائیں تو ہم نے ثابت قدم رہنا ہے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں یہ جنت میں نہیں ہیں، یہ دنیا میں ہیں۔ اور یہ دنیا میں مصیبتوں اور آزمائشوں کا آنا یہ یاد رکھیے گا کہ یہ باعث زحمت نہیں ہے بلکہ باعث رحمت ہیں اور باعث سعادت ہے۔ یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں، مصیبت میں مبتلا شخص سے اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، مصیبت میں مبتلا ہونے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، آزمائش میں مبتلا شخص کو اللہ پاک بے حساب عطا فرماتا ہے، اور پھر مصیبت چھپانے والے کو بارگاہ الہی سے مغفرت کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے جان مال میں کوئی مصیبت آئے اور اپنی اس پریشانی کو چھپائے تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ تو کبھی ہو جائے نا زندگی میں ایسا کہ کسی مسئلے میں گر جائیں، کسی کام میں رکاوٹیں آ جائیں، تو صبر اور صبر سے ہم کام لیں، اللہ پاک کی رضا پر ہم راضی رہیں اور دعا بھی کریں کہ یا اللہ پاک ہمیں صبر جمیل عطا فرما۔ صبر جمیل کا مل جانا ناظرین یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل کی علماء نے تعریف یہ کی ہے کہ مصیبت زدہ شخص یہ لوگوں میں نہ پہچانا جائے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ اتنی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ اتنی آزمائش میں ہے، اتنی تکلیف میں ہے، اسے کہتے ہیں صبر جمیل۔ تو اللہ کرے ہم بھی اپنی آزمائشوں پر، تکلیفوں پر صبر جمیل اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے، اور اللہ پاک ہم کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں ہم سلسلے میں آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے ایسے مریضوں کا علاج جن کو گردوں کی بیماری ہے، گردے میں پتھری ہے، اس سبب سے ان کے گردے میں تکلیف ہے، چبھن ہے، یورین ڈسچارج میں پرابلم ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ یہ عمل کریں، یا تو مریض خود کرے یا کوئی بھی دوسرا یہ عمل کر کے دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس کو شفا ہوگی۔ یہ علاج میرے شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت نے اپنے رسالے بیمار عابد میں تحریر فرمایا ہے۔ علاج نوٹ فرما لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 مرتبہ علم نشرح کی پوری صورت بسم اللہ کے ساتھ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ مریض پہ دم کیجئے
اور پانی پہ بھی دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد شفا ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، یہ تھا گردے کی تکلیف۔ اگر اللہ نہ کرے گردے میں تکلیف ہے، پتھری کا معاملہ ہے، گردے میں اگر کسی کی پتھری آ چکی ہے تو سورہ الم نشرح یہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ آپ کی اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اور ایک مشورہ بھی دوں آپ کو، یہ روحانی علاج پر آپ عمل کیجئے گا، اور روحانی علاج کے بستوں سے اس کا ایک خاص تعویذ ہوتا ہے جو گردے پر باندھنے کے لیے دیا جاتا ہے، تو وہ بھی آپ روحانی علاج کے بستوں سے فی سبیل اللہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، وغیرہ بھی ہوتے ہیں اس حوالے سے، تو کس کے؟ یہ عمل کر سکتے ہیں ڈائلیسس وغیرہ کے حوالے سے۔ ڈائلیسس پر جو ہیں وہ خود تو ظاہر بات اس کیفیت میں ہوتے ہیں نا، بڑی آزمائش کن یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے جو مسلمان اس مرض میں، اس تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اگر خود پڑھ سکتے ہوں تو بہترین ماشاءاللہ، تو اور اگر نہیں پڑھ سکتے یا تلفظ درست نہیں ہے تو گھر کا کوئی ایسا فرد کہ جس کے قواعد و مخارج درست ہیں تو وہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ڈائلیسس کے مریض کو یہ پلائے، جن کے ڈائلیسس ہوتی ہے۔ تو الغرض گردوں کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں نا، گردے میں پتھری ہے، گردے خراب ہو چکے ہیں، انفیکشن ہو چکا ہے، یا کوئی بھی گردے کا مسئلہ ہے، تو اس میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ سورہ الم نشرح 7 مرتبہ 7 ٹائمز پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے یہ پئیں اور گردے کے مریضوں کو پلائیں۔ ناظرین، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے اللہ نہ کرے اگر کوئی گردے کا کسی کے خراب ہو چکے ہیں یا اس میں کوئی مسئلہ ہے، یا بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ پتھریاں آ جاتی ہیں، تو یہ آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا، مگر یاد رہے شفا فقط من جانب اللہ، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ تو کالز بھی شامل کریں گے، میسیجز میں چاہوں گا کچھ شامل کر لیتا ہوں، کافی سارے میسیجز ہیں، پھر سلسلے کے اختتام پر ان کے میسیجز رہ جاتے ہیں۔ یہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بال میرے لمبے ہو جائیں، شاید یہ کسی اسلامی بہن کا میسیج ہے کہ بال لمبے کرنے کا بھی کوئی وظیفہ ہے؟ جی ہاں، اسی طرح بال جھڑ جاتے ہوں، لمبے کرنے ہوں، چھوٹے ہوں، اس کے لیے روحانی علاج ہے، یہ ایک عمل کریں اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم ان کے بال جھڑنا بھی بند ہو جائیں گے، اور اگر چھوٹے ہیں تو لمبے بھی انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کیا کریں، آپ سرسوں کا یا کھوپرے کا، ناریل کا تیل لیجئے گا، 41 مرتبہ سورہ لیل آپ اس کی تلاوت کر کے اس تیل پر دم کیجئے، اور اس تیل کو آپ سر کی مالش کیجئے اس تیل سے، اللہ پاک کی رحمت سے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے، اور آپ کے بال بھی لمبے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے۔ اور آپ چاہیں تو ہمارے روحانی علاج کے بستوں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اس حوالے سے تعویذات بھی لیجئے، انشاءاللہ تعالی مزید آپ کو برکتیں ملیں گی۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ ایک استخارے کے حوالے سے بھی میسیج تھا، شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارے کے نام سے، اس پر بھی ایک میسیج ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیشہ طبیعت میری خراب رہتی ہے، کمزور رہتی ہے، استخارہ کر دیجئے۔ نباب خان اور والدہ کا نام ہے نائمہ۔ تو دیکھیں، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ، کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ اس طرح کا نہیں ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ اگر آپ کو جسمانی حوالے سے کوئی کمزوری ہے، کمزوری کا شکار ہیں، نقاہت طاری ہو جاتی ہو، تو سورۃ البینہ، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورۃ البینہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پئیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ بلال رضا عطانی ہیں کولکتہ سے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے گھر میں میری امی جان بہت زیادہ جھگڑتی ہیں، تو اس کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو دیکھیں، ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا، بہرحال آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، تو اس کا روحانی علاج جی ارشاد فرمائیے کہ کیسے گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ایک عمل کیجئے، جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد آپ لاہوری نمک لیجئے گا، اور لاہوری نمک لے کر آپ یا ودود 1001 مرتبہ پڑھ کر اس نمک پر دم کیجئے، اور اس نمک کو جو ہے پورے ہفتے تک کے لیے استعمال کیجئے۔ اب اگلا جمعہ آ جائے تو اگلے جمعے یہ نیا عمل کیجئے، ہر ہفتے کے لیے آپ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ الکریم گھر میں نچاکییں، لڑائی جھگڑے سب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے ہر جمعہ کے دن یہ عمل کرنا ہے، تو روزانہ بھی کرنا چاہیں تو روزانہ بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ جمعہ کے دن ضرور عمل کیجئے، کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے نا ناظرین، عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، تو قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے اس میں،
ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ایک ساعت ایسی آتی ہے، ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں جو بھی دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ضرور ہم جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت کوشش کر کے دعا مناجات میں ہم گزاریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اور ذہن نصیب جب آپ یہ وظیفہ کریں تو وظیفہ کر کے آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں، الحمدللہ عز و جل گھر کی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، ہمارے محمد یوسف نام ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں الیکٹرک ہارڈ ویئر کا کام کرنا چاہ رہا ہوں، استخارہ کر کے بتائیے کہ بہتر ہے یا نہیں۔ تو یوسف بھائی ماشاءاللہ آپ کا استخارہ کیا گیا، الحمدللہ عز و جل استخارے میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ ظاہری معاملات جو ہے نا وہ اب آپ دیکھ لیجئے گا، اور ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے، استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں گا یوسف بھائی کہ چلے ماشاءاللہ اب کام آپ شروع کریں گے تو زہ نصیب مدنی قافلے میں آپ ضرور سفر کیجئے گا، مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ دعا بھی کیجئے۔ اور یہاں آپ کو بھی یوسف بھائی، آپ کو بھی اور ہمارے بالعموم تمام ہی ناظرین کو میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی نیا کام شروع کرنے جائیں نا، جب کوئی بھی آپ اپنا بزنس شروع کریں، کوئی کام آپ شروع کرنا چاہیں یا پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، شراکت داری کے معاملات ہوتے ہیں، تو استخارے کے ساتھ ساتھ اس کی اولاً شرعی رہنمائی بھی ضرور لے لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ شرعی رہنمائی لے کر اپنے اس کام کو لے کر چلیں گے نا، تو الحمدللہ جب آپ شرعی تقاضوں کے مطابق اپنے کام کو لے کر چلیں گے، اسے چلائیں گے اور شرعی تقاضوں کے مطابق آپ اپنے کام کو کریں گے، تو الحمدللہ اس کام میں برکت بھی رہے گی۔ بعض اوقات ہم استخارہ تو کروا لیتے ہیں لیکن شرعی رہنمائی نہیں لیتے، تو شرعی رہنمائی بھی ضرور لے لیا کریں۔ تو دارالفتاء اہل سنت سے بھی الحمدللہ عز و جل آپ رابطے میں آ سکتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اس کی شرعی رہنمائی آپ لے سکتے ہیں، تو ضرور لیجئے گا، کیونکہ الحمدللہ عز و جل جب حلال طریقہ کار کے مطابق اپنے کام کو چلائیں گے نا تو اس میں برکت بھی رہے گی، نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے۔ بعض اوقات لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ میں نے کام شروع کیا لیکن اس میں برکت نہیں ہے، نقصان ہو گیا مجھے، تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں کرتے ہم، اور جب شرعی تقاضوں کے مطابق ہم اپنے کام کو کریں گے نا تو اس میں الحمدللہ عز و جل برکتیں بھی شامل رہیں گی اور نقصانات سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ جی بڑھتے ہیں ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میں کراچی شہر سے بات کروں، میرے بھائی کا نام مسعود اقبال ہے اور والدہ کا نام حمید النساء ہے، تو ان کا استخارہ کروا کے بتائے کہ جادو اثرات تو نہیں، اگر ہے تو اس کا علاج بھی بتائیے، شکریہ۔ صحیح ہے، کیا مسعود نام بتایا نا انہوں نے؟ جی انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھائی کا بھی ہم استخارہ کرتے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد عمر فاروق ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور سبق بھی یاد نہیں ہوتا، پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، کوئی پڑھائی میں جس سے پڑھائی میں دل لگ جائے وہ وظیفہ عنایت فرما دیجئے۔ جی انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو، ابھی اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام معاذ ہے اور میری عمر 15 سال ہے اور میں دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہوں، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ آپ نا کوئی معدے کے مسئلے کا علاج بتائیں۔ صحیح، ابھی انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں۔ جی معدے کا روحانی علاج، بعض اوقات معدہ خراب ہو جاتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہو پا رہا ہوتا، اور بھی دیگر امراض ہوتے ہیں معدے کے حوالے سے، تو اس کے لیے کیا روحانی علاج ارشاد فرمائیں؟ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہمارے معدے کی پرابلم کی وجہ سے ہم پورا جسم ہمارا ڈسٹرب رہتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ 111 مرتبہ یا سلام 111 مرتبہ یا سلام آپ نے پانی پر دم کرنا ہے اور اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے۔ یہ عمل آپ دن میں 2 یا 3 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے معدے اور آپ کے پیٹ کے جملہ امراض آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ اور معدے کے حوالے سے ناظرین ایک اور اس کا ایک عمل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے الحمدللہ عز و جل عطا فرمایا ہے، گھریلو علاج کتاب، یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، اس میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج موجود ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آیات ہیں۔ اچھا آپ اولاً لیں گے 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں،
3 پلیٹیں لیں اور ان پلیٹوں پر یہ آیت آپ لکھ لیں. نماز فجر کے بعد 3 عدد سادی چینے کی پلیٹوں پر قرآن پاک کی یہ آیت لکھیں، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. اچھا، تینوں پلیٹوں پر لکھ لی. ایک پلیٹ صبح نہار منہ اسی وقت پلیٹ میں پانی ڈالا آپ نے، پانی ڈال کے آپ یہ پی لیں. پھر ایک دوپہر کے وقت اور ایک رات کے وقت. یہ تینوں اوقات میں آپ نے ایک ایک پلیٹ میں پانی ڈال کر آپ نے پینا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل معدے کی ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی تکلیف الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائے گی، اور تا حصول شفا آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے. تو یہ عمل کیجئے اور روحانی علاج کے بستوں سے اس کا تعویذ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے عمر فاروق، انہوں نے کہا کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، سبق بھی یاد نہیں ہوتا. کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ سبق بھی یاد ہو اور پڑھائی میں بھی دل لگے. جی بالکل ایسا ہوتا ہے. ہمارے بعض وقت بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پر کمزور بھی ہوتے ہیں اور پڑھنے سے کتراتے ہیں. تو ہمارے والدین کو چاہیے کہ ان پر نظر رکھیں اور شفقت کے ساتھ ان کو پڑھائی کی طرف متوجہ رکھیں. اس کے لیے میں ایک بہت اچھا پیارا روحانی علاج عرض کرتا ہوں، آپ اس پر عمل کیجئے. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ان کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا اور پڑھائی میں بھی دل لگے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یہ پڑھ کر 786 مرتبہ پانی پر دم کرنا ہے. ایک پانی کی بوتل لے لیجئے، آپ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے اور اس پر دم کر دیجئے، اور وقتاً فوقتاً آپ اپنے بچوں کو یہ پانی پلاتے رہیں. انشاءاللہ الکریم حافظہ بھی مضبوط ہوگا اور پڑھنے میں ان کا دل بھی لگے گا ماشاءاللہ. تو 786 مرتبہ آپ نے فرمایا. یہ معاذ بھائی تھے، انہوں نے دن بدن میں کمزوری کی طرف جا رہا ہوں، کمزور ہوتا چلا جا رہا ہوں، تو کمزوری دور ہو جائے تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. معاذ بھائی آپ نے جو قول کی، اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ آپ سورۃ البینہ اگر آپ خود پڑھ سکتے ہو تو خود پڑھیں. سورۃ البینہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، یا اگر نہیں پڑھ سکتے تو آپ کے والدین آپ کے سرپرست سورۃ البینہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ آپ کو پلائیں. الحمدللہ عز و جل جسمانی کمزوری دور ہوگی، اور وہ والدین وہ سرپرست آپ کے بھی بچے بھی جسمانی طور پر کمزوری کی طرف جا رہے ہیں تو ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا. بعض اوقات اندرونی طور پر اس طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس طرح کے امراض لگ جاتے ہیں کہ وہ آئے دن بدن کمزوری کی طرف بڑھتے چلے جاتے. تو اچھی صحت ہو جائے تو اس کے لیے کھانے پینے میں بھی ہم احتیاط کریں، اچھی غذا، اچھے پھل فروٹ کا اہتمام کریں، سبزیوں کا استعمال کریں. صحت بھی اچھی رہے گی، طبیعت بھی بہتری کی طرف آئے گی اور کمزوری بھی دور ہوتی چلی جائے گی. تو سورۃ البینہ آپ یہ پڑھنا ہے. 2 روحانی علاج یہ استخاروں کے حوالے سے میسج تھے کہ حضور میری ہمشیرہ کو سوتے وقت طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، استخارہ کر کے بتائیے. تہمینہ نام آپ نے بتایا تھا، تو دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں ان کے ساتھ اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، اثرات کے معاملات ہیں. اب یہ ان کے اثرات ختم ہو جائیں تو اس کے لیے آپ ایک کام کیجئے گا، آپ ایک سادے سے کاغذ پر لا الہ الا اللہ 41 مرتبہ 41 ٹائم 41 پر لا الہ الا اللہ یہ لکھ لیں. لکھنے کے بعد اب آپ اس کا تعویذ بنا کر جن کو اثرات ہیں نا آپ کی ہمشیرہ کو، تو ان کے بازو پر یہ تعویذ باندھ دیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ اثرات ختم ہو جائیں گے. مزید روحانی علاج کے بستوں سے تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ عمران علی بھائی تھے، آپ نے کہا والدہ کا نام صابر بی بی ہے، اور بیرون ملک جانے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ استخارہ کر کے بتائیے عرب شریف جانا چاہ رہا ہوں، جانا بہتر ہے یا نہیں. تو دیکھیں عمران علی بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے. ظاہری معاملات وہ آپ دیکھ لیجئے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک آپ کو آپ کے جائز کاموں میں برکتیں نصیب فرمائے، آسانیاں فرمائے. ہمارے ایک آپ نے اپنے بھائی کا نام مسعود اقبال بتایا تھا کہ ان کا استخارہ کیجئے کہ ان پر جادو ہے یا اثرات ہیں، تو کیا معاملہ ہے. تو دیکھیں ان کے ساتھ عملیات کا اشارہ آ رہا ہے، جادو کا اشارہ ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. اب دیکھیں ہم لفظ جادو، لفظ اثرات سن کر گھبرائیں نا. الحمدللہ عز و جل ہر چیز کا توڑ یہ موجود ہے اور ہر چیز کا علاج الحمدللہ عز و جل موجود ہے. اللہ پاک نے کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسا مرض نہیں اتارا کہ جس کی دوا نہ ہو، جس کا کوئی علاج نہ ہو. موت اور بڑھاپا اس کا علاج نہیں، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. تو دیکھیں اب جادو کے توڑ کا روحانی علاج، اس کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، پھر کالز کی طرف انشاءاللہ عز و جل بڑھیں گے. دیکھیں جس پر جادو ہونا ناظرین، اس کا توڑ میں عرض کرنے لگا ہوں، اس کا توڑ سنیے گا کہ جادو کا توڑ، اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ گھر بیٹھے خود ہی اس کا توڑ کر سکتے ہیں.
اس کا آپ اتارا کر سکتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا، دیکھیں جس پر جادو ہو، جو سحر زدہ شخص ہے، تو اس کا آپ نے جادو کا توڑ کرنا ہے۔ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے ہوں گی۔ ایک تو آپ کو چاہیے ہوگا آسمانی رنگ کا سوتی دھاگا، ایک یہ، اور دوسرا کوئلے۔ دو چیزیں اس کے لیے چاہیے ہوتی ہیں۔ اب آسمانی رنگ کے سوتی دھاگے مریض کی پیشانی سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک ناپ لیں، یعنی جس پر جادو ہو اس کو آپ پہلے کھڑا کریں۔ اب آپ پیشانی سے لے کر اس کے پاؤں کے انگوٹھے تک 11 دھاگے آپ ناپیں۔ 11 آپ نے دھاگے ناپ لیے۔ اب آپ ان دھاگوں کو 2 مرتبہ تہہ کر لیں، یہ ایک مرتبہ، پھر انہی دھاگوں کو دوسری مرتبہ آپ تہہ کر لیں۔ 2 مرتبہ تہہ کرنے کے بعد اب آپ نے ان دھاگوں پر 11 گرہیں لگانی ہیں۔ 11 گرہ کس انداز سے لگائیں گے کہ پہلے ایک ہلکی ڈھیلی سی گرہ لگائیں گے اور آپ پڑھیں گے سورۃ الفلق، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، قل اعوذ برب الفلق۔ ہلکی گرہ لگانے کے بعد اب آپ اس میں پھونک ماریں گے اور فوراً اس کو کس دیں گے۔ یہ ایک گرہ ہو گئی۔ پھر دوسری گرہ لگائیں گے، ڈھیلی گرہ لگائیں، پھر سورۃ الفلق پڑھیں، اس گرہ میں پھونک ماریں اور اس کو فوراً کس دیں۔ تو اسی طرح ان دھاگوں پر آپ نے 11 گرہیں اسی انداز سے لگانی ہیں کہ پہلے ڈھیلی گرہ لگائیں گے، پھر سورۃ الفلق پڑھ کے اسے پھونک ماریں گے اور پھر اس کو فوراً کس دیں گے۔ تو اب یہ ان دھاگوں پر 11 گرہیں اس انداز سے لگ جائیں گے۔ 11 گرہیں لگ جانے کے بعد اب آپ ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پر، دہکتے ہوئے کوئلوں پر آپ یہ ڈال دیں۔ اچھا، اور اگر کوئلے میسر نہ ہو تو گھر میں جو چولہا ہے اس کے اوپر آپ توا رکھیں۔ توا رکھنے کے بعد اب آپ اس پر یہ دھاگے ڈال دیں۔ تو اب دیکھیں ناظرین، جب آپ ان دھاگوں کو جلائیں گے نا تو اب اس میں سے بدبو اٹھنا شروع ہوگی۔ صحیح۔ اگر تو جادو ہوا تو بدبو آئے گی، یعنی جب تک بدبو نہ آئے آپ نے اس وقت تک یہ عمل کرنا ہے، تو روزانہ یہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل جادو کا توڑ ہو جائے گا۔ تو اس انداز سے آپ جادو کا توڑ کر سکتے ہیں۔ اور مزید روحانی علاج کے بستوں سے، اس کے ایک خاص تعویذات بھی ہوتے ہیں ناظرین جو آپ روحانی علاج کے بستوں سے فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل یہ تعویذات کے بستے لگتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج آپ نے جادو کا توڑ ارشاد فرمایا، بالکل آسان آپ نے فرمایا کہ مریض کو کھڑا کریں، 11 دھاگے آپ ناپے، سوتی دھاگا لینا آسمانی کلر کا، 11 بنا لیں، اس کو ڈبل طے کر لیں، جی، پھر اس طے کیے ہوئے دھاگے پر 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں اور 11 گٹھانے لگائیں۔ جی، لیکن پڑھیں گے کس طرح؟ ہر گٹھان باندھنے سے پہلے پھونکے اور پھر اس کو بند کریں۔ جی، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ مکمل طریقہ پرنٹ شدہ روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز شامل کرنے کا، سلسلے میں آئیے شامل کرتے ہیں۔ جی، محمد شبیر کو ہو رہا ہوں ملتان سے۔ میرے بچوں کی نظر ویک ہے، بالکل قریب سے پڑھ سکتے ہیں، دور سے نہیں پڑھ سکتے۔ بچے کی نظر کمزور ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی، ہمارے گھر سے کچھ سونا غائب ہوا ہے، آپ وظیفہ بتائیں ہمیں۔ صحیح، اگلی کال چلائیے گا۔ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی وظیفہ بتا دے۔ رشتے میں رکاوٹیں ہیں تو چلیں ان تینوں کے ہی حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرمائیے کہ اچھا یہ دونوں ہی حوالے سے بتائیے کہ بچوں کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے اور بڑوں کی بھی بعض اوقات نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کی دور کی نظر کا مسئلہ ہوتا ہے تو کسی کی قریب کی نظر کا مسئلہ ہوتا ہے، کیا وظیفہ پڑھیں کہ یہ کمزوری دور ہو؟ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیں ظاہری معاملات بھی دیکھ لیے جائیں، بعض اوقات جو ہے ہماری نظر کمزور ہو جاتی ہے سر میں درد کی وجہ سے اور کمزوری کی ویکنیس کی وجہ سے، تو آپ ڈاکٹر کے ذریعے بھی رجوع کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آسانی ہوں گی۔ میں آپ کو روحانی علاج عرض کرتا ہوں، آپ ایک کام کیجئے، آپ ایک پانی کی بوتل لیجئے گا، یا شکورو 41 مرتبہ پڑھیں اور اس پانی پر دم کریں اور آپ وقتاً فوقتاً اس پانی کو پیجئے۔ انشاءاللہ الکریم آپ کی جو نظر کمزور ہے، اللہ نے چاہا تو اس میں آپ کی نظر کمزوری کا جو مرض ہے یہ دور ہوگا اور آپ کی نظر انشاءاللہ بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ یہ بتا رہے ہیں کہ سونا غائب ہو چکا ہے، اب گھر سے کسی کا لاکھوں روپے کا سونا چلا جائے، بڑی آزمائش ہوتی ہے، اب مل بھی جائے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ آپ یہ کام کیجئے گا، جس جگہ سے گولڈ چوری ہوا ہے یا بالعموم کوئی بھی چیز آپ کی گم ہو گئی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ بھی پیسے وغیرہ گم ہو گئے ہیں، تو آپ اس جگہ پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر قرآن پاک میں سورہ طارق ہے، آپ 1 مرتبہ سورہ طارق کی تلاوت کیجئے اور دن میں اس کو 3 مرتبہ کیجئے، صبح، دوپہر اور شام۔
انشاءاللہ الکریم آپ کا جو گولڈ گما ہوا ہے، پیسے گم ہو گئے ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا بھی کوئی وظیفہ ہے؟ اب یہ جیسے تو خیر چوری ہو گیا، اب ہم کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اب رکھا ہوا ہے گھروں میں، عموماً قیمتی اشیاء ہوتی ہیں، پیسے رکھے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو وظیفہ پڑھ کے دم کر دو، بھائی چوری نہ ہو، کوئی اٹھا کے نہ لے جائے۔ بالکل ایسا ہے کہ بعض قیمتی سامان ہم نے رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے کہ چوری نہ ہو، کوئی لے نہ جائے، آگے پیچھے نہ ہو جائے، تو آپ یا جلیلو آپ 10 مرتبہ پڑھ کے اس چیز پر، اس سامان پر آپ دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم وہ گم بھی نہیں ہوگا اور چوری بھی نہیں ہوگا۔ یا جلیلو 10 مرتبہ آپ پڑھیے گا اور پڑھ کر اپنی رقم پر، گولڈ پر، جو بھی چیز آپ نے قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے آپ اس پہ دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم وہ محفوظ رہے گا۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں، یہ بھی قول آئی تھی، تو اس کا روحانی علاج کیا ہے ناظرین؟ اس کا چلیں ایک تعویذ بنانا آپ کو سکھاتے ہیں آج ہم، تو وہ تعویذ آپ خود بنائیں، اور تعویذ بنانے کے بعد آپ اس کو بازو میں باندھ لیں، گلے میں پہن لیں، تو الحمدللہ عز و جل رشتوں کی جو رکاوٹیں ہیں نا وہ الحمدللہ عز و جل دور ہو جائیں گی۔ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے انتظار میں ہیں نا، اس امید پر ہیں اور منتظر ہیں کہ بچوں کے اچھے رشتے آ جائیں۔ کئی والدین اپنے بچوں کے رشتوں میں بندش کی وجہ سے پریشانی، جی رشتوں میں بندشیں بھی ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو دیکھیں جن کے اللہ نہ کرے منگنی ہو کر ٹوٹ چکی ہو، رشتے نہیں ہو پا رہے، تو ایک کام کیجئے گا، ایک تعویذ بنانے کا آج انشاءاللہ عز و جل ہم طریقہ ناظرین کو سکھاتے ہیں۔ دیکھیں آپ ایک سادہ سا کاغذ لیں، ایک سادہ سا، اب جیسے یہ میرے ہاتھ میں ہے، سادہ سا کاغذ لیں اور اب آپ اس میں لکھیں گے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم 143 بار، 143 ٹائمز یا حی یا قیوم یہ لکھیں۔ لکھنے کے بعد کمارہ اپنے بازو میں یا اپنے گلے میں باندھ لینا، گلے میں پہن لیں، بازو میں باندھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور اللہ پاک کی رحمت سے اس کا گھر بھی اچھا چلے گا انشاءاللہ۔ تو یہ آپ تعویذ تیار کریں، یہ تعویذ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ 143 مرتبہ یا حی یا قیوم یہ لکھا آپ نے۔ اچھا لکھنا کیسے ہے، لکھنے کا طریقہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جب آپ یا حی یا قیوم لکھیں تو اس میں جو دائرے والے حروف ہیں نا وہ دائرے اس کے کھلے ہوئے ہونے چاہیے، اور اس انداز سے آپ نے لکھنا ہے۔ یا حی یا قیوم، دیکھیں نقطے بھی جدا جدا ہیں اور دائرے والے حروف بھی کھلے ہوئے ہیں، اور جب آپ یہ لکھیں کوشش کریں کہ با وضو لکھیں، اور انشاءاللہ عز و جل یہ 143 مرتبہ آپ نے لکھنا ہے، 143 بار، یہ پورے تقریباً آدھے پیج پر 143 مرتبہ چھوٹا چھوٹا کر کے لکھیں گے تو یہ بآسانی یہ 143 مرتبہ کاغذ پر آ جائے گا۔ پھر اب آپ کیا کریں گے کہ اس کا تعویذ بنائیں، یہ اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یا حی یا قیوم، یہ اس انداز سے آپ نے تعویذ کیسے بنائیں گے تھوڑا بتا دیجیے۔ اچھا تعویذ کیسے بنائیں گے، تو اس کو فولڈ کر کے آپ چھوٹا کر لیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، چھوٹا کر کے اب اس کاغذ کو آپ جتنا چھوٹا ہو سکتا ہے اس کو چھوٹا کر لیں، اور اب آپ اس کو چمڑے میں سلوا کر، کسی ریگزین میں یا کسی کپڑے میں سلوا کر، کمارہ اگر اپنے بازو میں باندھ لیں یا گلے میں پہن لے تو انشاءاللہ عز و جل گھر بھی اچھا چلے گا، اور رشتوں کی جو رکاوٹیں ہیں، جو بندشیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی۔ تو یہ جو آپ کو میں نے روحانی علاج عرض کیا نا، یہ الحمدللہ عز و جل میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کردہ روحانی علاج ہے، تو یہ آپ اس کے مطابق تعویذ تیار کر کے گلے میں باندھ سکتے ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میری بیٹی فیصل آباد میں سیدہ زہرا فاطمہ نام ہے، میری بیٹی تقریباً 4 سال کی ہے، وہ جب سے پیدا ہوئی ہے بہت زیادہ روتی ہے، ضد کرتی ہے، تنگ کرتی ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتائیے۔ اور یہ تقریباً بچوں کا ہے، ایسا ہوتا ہے، بعض گھروں میں ہمارے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ضد کرنے لگ جاتے ہیں، ضد پر آ جاتے ہیں، اس کے لیے بہت اچھا روحانی علاج عرض کر رہا ہوں، آپ اس پہ عمل کیجئے انشاءاللہ الکریم، آپ کے بچے ضد بھی نہیں کریں گے، اور زیادہ جو روتے ہیں نا بچے وہ بھی نہیں انشاءاللہ روئیں گے۔ کیا ہے، آپ نے سورہ فاتحہ اور آخری تینوں کل، سورہ اخلاص، سورہ ناس اور سورہ فلق، یا آپ نے چاروں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے صبح اور شام اپنے بچوں پر دم کرنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے بچے ضد کرنے سے باز رہیں گے اور زیادہ روئیں گے بھی نہیں انشاءاللہ الکریم۔ چاروں صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ فاتحہ، یہ چاروں صورتیں آپ 3 مرتبہ تلاوت کریں اور اپنے بچوں پر
دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم ضد کرنے سے اور زیادہ رونے سے محفوظ رہیں گے۔ چلیں ماشاءاللہ، ظاہری معاملات کو بھی ذرا دیکھتے رہیے گا، بعض اوقات اس طرح کی بیماریاں اور اندرونی طور پر پرابلمس ہوتی ہیں کہ وہ بچے رونا شروع کر دیں، تکلیف بھی ہوتی ہے، ان چیزوں کو بھی پیش نظر یہ رکھا جائے۔ اچھا، یہ ایک میسیج انہوں نے کیا ہے ظفر بھائی نے کہ میرے چہرے پہ بہت زیادہ داغ دھبے اور چھائیاں ہیں، کافی علاج بھی کروا رہا ہوں اور دعا بھی کر رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے۔ دیکھیے ناظرین، یہاں یہ عرض کروں کہ جب بھی اس طرح کا مسئلہ ہو نا کہ چہرے پر داغ دھبے اس طرح کی چھائیاں وغیرہ پڑ جائیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، تو ہر نماز کے بعد نمازوں کی پابندی، فرائض و واجبات کی پابندی ہو، اور پھر ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو یہ پڑھ کر آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے چہرے پر آپ پھیر لیں۔ 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی، میرا نام ہے محمد آصف، میری والدہ کا نام ہے جمیلہ، اور جی میری شادی میں تقریباً 7 مہینے ہوئے ہیں اور اولاد کی ابھی تک کوئی امید نہیں ہے۔ صحیح، اگلی کال چلائیے۔ میرا پوتا ہے، اس کی ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے اور علاج بہت کرایا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہے۔ ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے، صحیح، اگلی کال چلائیے گا۔ میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد حسان ہے۔ ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے، ہم اپنا جو بھی کاروبار شروع کرتے ہیں وہ چلتا نہیں ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ صحیح، جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرے کمر میں اتنا درد ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کمر میں درد ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ناک کی ہڈی اگر بڑی ہوئی ہو تو دیکھیں، اگر کسی کی ناک کی ہڈی بڑھ جائے یا جسم کے کسی بھی حصے کی کوئی بھی ہڈی بڑھ جائے، کیونکہ انسانی جسم میں کئی ہڈیاں ہیں، اللہ پاک کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک ہمارے اعضاء کو، ہماری ہڈیوں کو سلامتی نصیب فرمائے۔ جن کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، جن کے اس طرح کے معاملات ہیں، جن کی ہڈیاں بڑھ چکی ہیں، اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں، اگر کسی کی ناک کی ہڈی بڑھ جائے نا تو آپ سورۃ العصر کی یہ آیت ان الانسان لفی خسر، یہ آیت پڑھ کر آپ نے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے ناک پر پھیر لینا ہے، یا کسی سے پڑھوا کر آپ اپنی ناک پر دم کروا لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے گھر کی مختلف پریشانیوں کا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا کام بھی ہے، کام بھی نہیں چل رہا، تو کیا اس کے لیے روحانی علاج؟ اللہ پاک آسانی فرمائے ان کے لیے۔ جو بھی آپ کا کام ہے، جائز کاروبار ہے، اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ ایک کام کیجئے گا، آپ ایک سادہ پیج لیجئے گا، بالکل سادہ پیج ہو، آپ ایک سادہ پیج لے کر اس پر 35 مرتبہ بسم اللہ شریف تحریر کیجئے گا۔ یہ سادہ پیج ہے، 35 دفعہ بسم اللہ شریف لکھ کر آپ اس کی پلاسٹک کوڈنگ کروائیے گا۔ پلاسٹک کوڈنگ کروا کر آپ کا جو کام ہے، دکان وغیرہ ہے، جو بھی کاروبار ہے، آپ اس میں لگا دیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا کام بھی اچھا چلے گا، شیطان کا وہاں سے گزر بھی نہیں ہوگا، اور مزید آپ کے گھر میں جو پریشانی ہے اس کے لیے آپ روزانہ یا قہارو 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ تعالی تمام پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ عز و جل، اللہ پاک کی رحمت انشاءاللہ۔ اچھا، آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ سب سے پہلے تو ہمارے یہ ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے نام اپنا بتایا تھا مصطفیٰ بن رابعہ، تو رشتوں کے حوالے سے ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، کوئی ایسا عملیات، کوئی بندش کا اشارہ نہیں آ رہا، یہ وقتی طور پر ان کے ساتھ کچھ آزمائشیں ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، یہ آزمائشیں دور ہو جائیں، اچھا رشتہ مل جائے۔ تو اس کا ایک تعویذ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا تھا کہ ایک سادے سے کاغذ پر 143 بار یا حیو یا قیوم یہ لکھ کر، جس کی شادی نہیں ہو رہی وہ اپنے بازو میں باندھ لینا، تو الحمدللہ سمجھ لیں ساری بندشیں، یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گے اور یہ آزمائش بھی دور ہو جائے گی۔ تو اس کے مطابق مصطفیٰ بھائی آپ عمل کیجئے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے آصف، والدہ کا نام اپنے جمیلہ بتایا تھا کہ شادی کو 7 ماہ ہو چکے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ بھی وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ حصول اولاد کا روحانی علاج، دیکھیں جو بے اولاد ہیں، کئی سال ہو چکے ہیں شادی کو لیکن اولاد نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد
دعائے ابراہیم یہ پڑھا کریں. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعائے ابراہیم پڑھیں. اور یہ ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقبول ترین دعا ہے، قرآنی دعا ہے. یہ دعا کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ. تو آپ بھی یہ پڑھیں. جو بے اولاد ہیں انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. ایک تو یہ روحانی علاج ہوا. دوسرا روحانی علاج یہ کہ ہر نماز کے بعد آپ نے 300 مرتبہ 300 ٹائم یہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسم اعظم ہے. آپ یہ وظیفہ پڑھیں اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. دعائیں قبول ہوں گی الحمدللہ. تو دونوں ہی روحانی علاج بتائے گئے آپ کو، تو دونوں پر ہی عمل کر لیں یا دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اور ایک مشورہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ روحانی علاج کے بستوں سے آپ ضرور اس کے تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے گا. اور الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ علی کی تعویذات کی برکت ایک مدنی بہار میں آپ کو سناؤں. 16 سال ہو چکے تھے شادی کو. کافی انہوں نے علاج کروایا، اولاد نہیں ہو پا رہی تھی. کافی انہوں نے کرواتے رہے، کوششیں کرتے رہے اور بظاہر ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا. لیکن الحمدللہ عز و جل انہوں نے تعویذات عطاریہ استعمال کیے. آئے تھے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بتایا کہ تعویذات عطاریہ استعمال کیے. اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوا، میرا مسئلہ حل ہوا اور اللہ پاک نے مجھے خوشخبری نصیب فرمائی. تو آپ بھی ضرور رابطہ کیجئے گا. دیکھیں ناظرین، بات ہوتی ہے اعتقاد کی. اعتقاد آپ کا مضبوط ہے، یقین آپ کا کامل ہے اور آپ مستقل اپنا روحانی علاج بھی کروا رہے ہیں. بعض اوقات ہم مستقل لگ کر جو ہے نا وہ علاج نہیں کرواتے. تھوڑے دن یہاں سے کروایا، بظاہر فرق نظر نہیں آیا، چھوڑ دیا. پھر دوسری جگہ چلے گئے، وہاں سے تھوڑے دن علاج کروایا، فرق نہیں پڑا، پھر چھوڑ دیا. پھر کل کو کسی نے اور نے مشورہ دے دیا کہ بھئی وہاں جاؤ، وہاں سے فائدہ ہوگا، وہاں پر چلے گئے. پھر دوسرے دن پھر کسی اور نے مشورہ دے دیا بھئی اچھا وہ بھی اچھا علاج کرتے، وہاں چلے جاؤ. تو لگ کر ایک جگہ سے علاج کروائیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. آئیے ناظرین، کچھ ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی ہیں، کچھ تاثرات بھی ہیں. آئیے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کورنگی نمبر 2 شعبہ روحانی علاج کے بستے تعویذات عطاریہ پر. یہاں پر آئے ہوئے پریشان حال اسلامی بھائی اور مریضوں کے تاثرات لیتے ہیں کہ ان کو اس بستے پر آنے سے کیا فائدہ حاصل ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، ہم کورنگی ٹاؤن نمبر 2 کے مدینہ مارکیٹ کے تعویذات عطاری کے بستے پر حاضر ہیں. آئیے ہم یہاں کے ٹاؤن ذمہ دار محمد زاہد عطاری سے یہاں کے آنے والے مریضوں کی، پریشان حال اسلامی بھائیوں کی تعداد کے بارے میں معلوم کرتے ہیں. الحمدللہ اس پر آنے والے مستفید ہونے والے مریضوں کی تعداد کم و بیش 26 سے 30 کے کم و بیش کی تعداد رہتی ہے. اور الحمدللہ کبھی بڑھتی بھی ہے، گھٹتی بھی ہے، لیکن الحمدللہ تقریباً اتنے ہی مریض اللہ کی رحمت سے آتے ہیں اور فائدہ بھی ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں کے جو ہمارے پریشان حال اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں، جو تعویذات لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، مریض آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی چل کر ہم تاثرات لیتے ہیں کہ آپ کو تعویذات عطاریہ کی ذریعے سے کیا برکتیں حاصل ہوئی ہیں، آپ کو کیا یہاں کی بہاریں حاصل ہوئی ہیں. آئیے چلتے ہیں یہاں کے پریشان حال اسلامی بھائیوں اور مریضوں سے معلومات حاصل کریں. میں ذرا جاب کے سلسلے میں آیا ہوں اپنا، کہ میرے کو روحانی علاج مل جائے جاب کے حوالے سے، کہ میری جاب لگ جائے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد وسیم ظفر ہے. اچھا وسیم بھائی، یہ بتائیے کہ آپ یہاں تعویذات عطاری کے بستے پر حاضر ہوئے ہیں، کس سلسلے میں آئے؟ جی میں اپنی وائف کے لیے آیا ہوں. تقریباً 2 مہینے ہو گئے میں ان کو ہاسپٹل لے جا رہا ہوں. ان کے چکر وغیرہ جو ہیں ختم نہیں ہوتے. تو اس سے پہلے بھی میں آیا تھا یہاں پہ، میرے وائف پہ بندش کا مسئلہ تھا. تو اللہ کا شکر ہے یہاں سے مجھے فرق پڑا تھا، اسی لیے میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں یہاں پہ تعویذ وغیرہ لینے کے لیے کہ میری وائف کے جو چکر وغیرہ کا مسئلہ ہے یہ صحیح ہو جائے. میرا نام محمد زاہد ہے. زاہد بھائی، یہاں پر آپ کس سلسلے میں آئے؟ میں بڑے بھائی اس سلسلے میں آیا ہوں، تقریباً 3-4 مہینے سے بہت پریشان ہوں. اسی وجہ سے میں استخارہ نکلوانے کے لیے آیا ہوں. اور پہلے بھی میں آیا تھا دعوت اسلامی کی طرف، تو پہلے بھی میں اپنا تعویذات لے کر گیا تھا تو بڑا فائدہ پہنچا تھا. پھر دوبارہ پریشانی گھر میں ہو رہی ہے. انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ. میں نے اپنے بیٹے کا کورس کروایا 40 دن کا دعوت اسلامی سے.
पहले उनको बोलना नहीं आता, बोलना आ गया, घर वाले भी बहुत खुश हैं, मैं बहुत खुश हुआ हूँ, मेरा बेटा बोलने लगा है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सबको बरकत नसीब फरमाए। बच्चा बोलता नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल रूहानी इलाज की बरकत से, तावीरात अत्तारिया की बरकत से बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। घर वाले भी माशाअल्लाह ज़वजल खुश हैं। अब मैं आपको एक मशवरा दूंगा, और भाई शुक्राने के नफल भी आप अदा कीजिएगा, और शुक्राने के तौर पर मदनी काफ़िले में भी आप सफ़र करें राह खुदा ज़वजल में। अल्लाह पाक ने आपको इतनी बड़ी बच्चे को नेमत से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फरमाए। तो नाज़रीन, ये पैकेज एक आपने देखा, ये अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह सवजल रूहानी इलाज के बस्ते लगते हैं, हज़ारों बस्ते लगते हैं। ये तो सिर्फ एक बस्ते की झलक नाज़रीन हमने आपको दिखाई है कि एक बस्ते पर माशाअल्लाह सवजल इतना रश था, और लोग जोक दर जोक अल्हम्दुलिल्लाह सवजल रूहानी इलाज के बस्तों से आते हैं, और अपना रूहानी इलाज करवाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सवजल शोबा रूहानी इलाज से राब्ता करते हैं, और रूहानी इलाज के बस्तों पर आते हैं, अपने मसाइल का हल पाते हैं। और जैसे कि अभी आपको एक मदनी बहार अपने दिखाई है ना, उन्होंने खुद कहा है कि बच्चा बोलता नहीं था, तावीरात अत्तारिया इस्तेमाल किए, बच्चे ने माशाअल्लाह ज़वजल बोलना शुरू कर दिया, क़ुव्वत गोयाई नसीब हो गई। अल्लाह पाक सबको बरकत नसीब फरमाए। तो आपको भी मैं अर्ज़ करूँगा नाज़रीन, अगर अल्लाह न करे आपका कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, तो बिल्कुल आप रूहानी इलाज के बस्तों से रब्ता करते हैं। अभी मेरे पास सामने बिला मुबालगा सैकड़ों मैसेज हैं। अब वक्त हमारे पास मुख्तसर होता है नाज़रीन, सबके मैसेज फिर कॉल पेंडिंग में काफ़ी सारी होती हैं, शामिल करना थोड़ा मुश्किल भी है, तो आप भी कोशिश करते रहें। और एक नंबर में आपको अर्ज़ करता हूँ, ये अपने पास मोबाइल में सेव करें। इसके लिए आप इस पर हाथों हाथ इस्तिखारा करके आप इस्तिखारे के लिए रब्ता कर सकते हैं 021348587111। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सवजल 24 घंटे 12 घंटे आप इस नंबर पर रब्ता करके इस्तिखारे आप करवा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इसके अलावा आप ऑनलाइन भी आप इस्तिखारे करवा सकते हैं बज़रिया ईमेल। ऐसे ममालिक कि जहाँ पर रूहानी इलाज के बस्ते नहीं हैं, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ऑनलाइन रूहानी इलाज मालूम कर सकते हैं, ऑनलाइन औराद अत्तारिया मालूम कर सकते हैं, ऑनलाइन आप कार्ड का अमल करवा सकते हैं। इसके लिए आप दावत इस्लामी की वेबसाइट विज़िट कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net, इसके होम पेज पर रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है। हाथों हाथ कार्ड का ऑप्शन भी है, रूहानी इलाज का भी ऑप्शन है। अगर आपने मुरीद होना है अमीर अहले सुन्नत दामत बक़ातुहुमुल आलिया का, तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल उसका भी ऑप्शन है। आप विजिट कीजिए, इंशाअल्लाह सवजल मालूमात का ख़जाना भी हाथ आएगा और रूहानी इलाज भी आपका हो जाएगा। और एक तादाद ऐसी है कि जिनके मैसेजेस भी आते हैं, कॉल्स भी आती हैं, भाई हमें घर बैठे हमारा रूहानी इलाज हो जाए, घर बैठे हमें तावीरात अत्तारिया मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आपकी अपनी दावत इस्लामी दुनिया भर में दुखियारी उम्मत की गमखारी कर रही है, उनकी गमगुसारी कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल शोबा रूहानी इलाज आपके घर तक अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बाय पोस्ट तावीज़ात भी रवाना कर देगा। तो इसके लिए इस एड्रेस पर अपने मसाइल लिख कर आप शोबा रूहानी इलाज को भेज दीजिए। सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा, आलमी मदनी मरकज़, फैज़ान मदीना, कराची, पाकिस्तान। अल्लाह पाक हम सब की आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और हमारे परेशान हाल इस्लामी भाइयों को चाहिए कि दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करके दुआएं करें। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल मदनी काफ़िलों में सफ़र की बरकत से भी बीमारियां, परेशानियां दूर होंगी। अल्लाह पाक सबकी परेशानियां दूर फरमाए। या अल्लाह पाक, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। या अल्लाह पाक परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा दे, कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा, तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बे औलादों को नेक साले आफ़ियत के साथ औलाद अता फरमा, बे घरों को घर अता फरमा। या अल्लाह पाक जिनके अपने घर नहीं, अल्लाह उन्हें अपने ज़ाती घर अता फरमा। या अल्लाह पाक जो मुसलमान जादू, जिन्नात, अमलियात, असरात, आसिफ, सहर में शरीर जिन्नात के शर में मुब्तला हैं, घिरे हुए हैं, अल्लाह पाक सबको शिफा अता फरमा, सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक जिन इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाज़रीन ने अपने मसाइल बयान किए, कॉल्स की, मैसेजेस की, अपनी बीमारियों का बताया, परेशानियों का बताया, तकलीफ़ों का बताया, अल्लाह पाक खाके मदीना का सदका सबकी बीमारियां, परेशानियां, आजमाइशें, तकलीफ़ें, दुख, दर्द, गम, रंज सब दूर फरमा दे। हमारे घरों से लड़ाई झगड़े, नफ़रतें, अदावतें, रंजिशें, गलत फहमियाँ, बदगुमानियाँ सब दूर फरमा दे।
کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر